اب آئیں ایک تگڑا اعتراض اور اس کا جواب. تگڑا اعتراض بہت تگڑا ہے عوامی لہجے میں. ماہر کے سامنے تو اعتراض ٹکے کی ویلیو نہیں رکھتا، لیکن عوام میں یہ بہت بڑا اعتراض ہے، اور غیر مقلد اعتراض کر لے اور ہمارے مولوی نے اس کا جواب نہ پڑھا ہوا ہو، دانتوں کو پسینہ آ جائے. اتنا بڑا اعتراض ہے، اور قرآن کی اس آیت پر وہ کہتے ہیں آیت پوری پڑھو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم پہ حنفی کیوں رک جاتے ہیں؟ پوری پڑھیں، یہ مسئلہ ہمارے حق میں ہے. غیر مقلد بتاؤ تو اڑیا کچ کہیں. کہتے ہیں اطیعوا اللہ خدا مانو، اطیعوا الرسول نبی مانو، مصطفیٰ مانو، واولی الامر منکم فقہا مانو. کہتے چلو اتنی بات ہم نے آپ کی مان لی، آگے چلو. رب فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تم میں تنازع پڑ جائے، لڑائی پڑ جائے، اختلاف پڑ جائے، تو پھر إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، خدا سے اور رسول سے فیصلہ کراؤ. خدا کی مانو، مصطفیٰ کی مانو، فقہا کی مانو. اگر تم میں اختلاف ہو جائے تو کس سے فیصلہ کراؤ؟ یہاں فقیہ کا کہا ہے؟ نہیں کہا. تو خدا اور رسول سے، قرآن اور حدیث سے فیصلہ کرو. وہ کہتے ہیں اب بتاؤ 4 اماموں میں اختلاف ہے تو اب قرآن حدیث سے فیصلہ کرا لو، چھڑ دو تقلید. یہ غیر مقلد کا سوال ہے. اس سوال کا جواب بہت آسان، بہت ایزی ہے، لیکن ماہر کے سامنے، جو ماہر نہ ہو نا، اس کے سامنے غیر مقلد اعتراض رکھے، اس کے دانتوں کو پسینہ آ جائے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، تم میں لڑائی پڑ جائے، فی شیئن، چھوٹی سی کسی بات میں، شیئن میں تنوین تنکیر ہے، نکرہ چیز ہے، کامن ناؤن، کوئی سی بھی اختلاف آ جائے، فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ رسول سے فیصلہ کرا لو. ٹھیک ہے، آگے لفظ کیا ہے؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کو مانتے ہو. ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی بہترین جواب ہے اور اسی میں خیر ہے. کہتے آؤ فیصلہ، اہل حدیث بڑھ جاؤ، چھڑ دو تکلیف. کیا جواب دیں گے آپ؟ یہاں احکام القرآن للجساس ہے آپ کے پاس؟ نہیں تو اس سے جواب دیکھ لینا. امام جساس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. کب کا آدمی ہے؟ المتوفی 370 ہجری، المتوفی 300، اور آج کیا چل رہا ہے؟ 1444 ہجری. مائنس کریں ذرا موبائل نکال کے کیلکولیٹر سے، 1444 مائنس 370، بتائیں کتنے سال پہلے کا بندہ ہے؟ یہ حنفی بزرگ ہیں. 1444 مائنس 300، 1074 سال پہلے کا بندہ ہے امام بکر جساس. اب بتاؤ حنفی کتنی بڑے ہوئے، اور ہم آج کے مولوی سے متاثر ہو، پتہ نہیں کی یاد ہے. اپنے آباء و اجداد پر فخر کرو اس بات پہ کہ اللہ نے ان کو حضور پاک کا وارث بنایا تھا. خالی قومیت پہ ہم فخر نہیں کرتے. یہ تو ابوبکر جساس ہے. تھوڑا پیچھے چلیں امام حنیفہ پہ، المتوفی 150 ہجری، نکالیں ذرا 150 مائنس کریں 1444 سے، فیصلہ کر لیں امام حنیفہ کب کا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ امام حنیفہ ہے کب؟ 1294، 1300 سال پہلے کا آدمی ہے امام حنیفہ. اور حضور پاک کو گئے ہوئے کتنے عرصہ ہوا؟ 1400 سال. صحابہ کا زمانہ کب تک چلا؟ خیر القرون قرنی، 100 سال. تو امام حنیفہ تو صحابہ کے زمانے کا بندہ ہے. نکالنا مشکل نہیں ہے حضرت، لیکن یہ تب جب بندے کو اسماء الرجال آتا ہو. اسماء الرجال نہ آتا ہو، کون راوی کب فوت ہے، کب پیدائش ہے اس کی، اس راوی سے ملاقات ہے یا نہیں ہے، آپ نہیں معلوم کر سکتے اگر اسماء الرجال نہ آئے. اس لیے اسماء الرجال بندے کو حفظ ہونا چاہیے. میں اسی پر لگے ہاتھوں ایک جملہ کہتا ہوں. امام حنیفہ کب فوت ہوئے؟ 150. امام بخاری کب پیدا ہوئے؟ رائٹ 194. بتائیں امام حنیفہ کی کتنے سال بعد امام بخاری کی پیدائش ہے؟ 44 سال. آدھی صدی گزر رہی تھی ابو حنیفہ کے بعد امام بخاری پیدا ہوتے. اب کوئی بندہ آپ کو امام بخاری کا حوالہ دے اور امام صاحب کے خلاف دے، آپ کے پاس اسماء الرجال کا علم ہو، آپ منہ توڑ کے رکھ دیں کہ ابو حنیفہ کی وفات کو آدھی صدی گزری پھر امام بخاری پیدا ہوا، تو اس کے مقابلے میں بات کر رہا ہے. انجینئر کے ایک شاگرد میرے پاس آئے اور میں نے یہی حوالہ پیش کیا تو اس نے ٹیک جا کر لگا دیا. اچھا میں تو سمجھے امام بخاری بعد دا بندہ ہے، میں تو سمجھے امام حنیفہ بعد. میں کہا امام حنیفہ کسی ساتھ والے چک کی مسجد کا امام ہے. ہاں تو جائز ہی پتہ ہے، بے وقوف آدمی تو امام حنیفہ کو جانتا کیا ہے. اچھا چھوڑیں، آگے چلتے ہیں ذرا. امام ابو یوسف کب فوت ہوئے؟
المتوفا 179 ہجری، یعنی 180 نکالیں ذرا، 1444 سے 180، 180 بھی نہیں، 179، 179، 1265 سال پہلے امام ابو یوسف کا انتقال ہے، اور امام محمد 182 182 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ ادھر دیکھیں، امام محمد 182 میں فوت ہوا ہے، اور امام بخاری 194 میں پیدا ہوا ہے۔ امام بخاری کی پیدائش سے 12 سال پہلے امام محمد فوت ہو گئے تھے، 12 سال پیدائش سے پہلے، وفات سے پہلے نہیں۔ تو بتائیں محمد کتنے بڑے درجے کا آدمی ہوگا؟ بابا ہم علماء احناف اس دھرتی پہ پیغمبر کے صحابہ کے بعد دین کے وارث ہیں، ہمیں اپنی حیثیت جاننی چاہیے۔ یہ ہے رب اشرح لی صدری، اللہ میرے اوپر میرا کام کھول دے۔ جدو سانو اپنا کام پتہ ہی کوئی نہیں، اسی دسنا کی ہے کہ یہ اسماء الرجال ہے، یہ نہ آتا ہو بندہ چل نہیں سکتا۔ کراچی میں مناظرہ تھا عقیدہ حیات النبی پر، سامنے والا جو بندہ ہے وہ کہتا تھا میں بخاری کا حافظ ہوں، وہ ماتی تھا۔ میں ایسے ہی سادی ٹوپی پہن کے بیٹھا تھا، مولانا عبدالقیوم قاسمی کو رب کریم جزائے خیر دے، ان کے پاس ہی تو شرائط مناظرہ تیار، تو شیخ الحدیث تھا حضرت مولانا شیخ سلیم اللہ خان رحمہ اللہ، اللہ ان قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کے واسطے سے ہم گئے تھے وہاں۔ تو اس نے بار بار روب دیا، میں بخاری دا حافظ، میں نے بخاری حفظ کی دی۔ میں بڑا حیران ہوا، بھی بخاری حفظ ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ آپ امام حنیفہ سے بڑے ہو گئے؟ چھڈو جی کی گل، چلو جب بحث چلی تو اس نے مجھے کہا خیر القرآن سے عقیدہ لکھیں گے، یعنی علماء دیوبند اس نے کراس کر لیا۔ خیر القرآن 210 ہجری پہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام سن 10 ہجری میں دنیا سے گئے، صحابہ 110 سے گئے، تابعین 210 پہ گئے، 210 کے بعد خیر القرآن ختم۔ تو میں سمجھ گیا کہ بڑا بے ایمان آدمی ہے، تو تمام علماء احناف علماء دیوبند کو فارغ کر رہا ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے آگے چلیں۔ جب چلنے لگے آگے تو اس نے کہا امام ابن کثیر فرماتے، میں نے کہا ایک منٹ، المتوفا 786 ہجری، امام ابن کثیر المتوفا 786، اور خیر القرآن کب ختم ہوا؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ 500 سال بعد پیدا ہوا ہے خیر القرآن کے ختم ہونے۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ مجھے کہتے ہیں خیر القرآن سے بات کروں گا، خود ابن کثیر 500 سال کا ٹپا لگایا تو نے؟ بخاری کے حافظ کے طوطے ہاتھ سے اڑ گئے، جی گل کرنی کی میں نہیں کر سکا وہ بات۔ آخر ان کی جوتیاں اور رومال اور ٹوپیاں ہمارے پاس تھے، اور بندوں نے جان بھگا کر بھاگ گئے وہاں سے، جان بچائی اور گئے۔ تھوڑا سا آپ کے پاس اسماء الرجال کا علم ہو نا، یوں دم ہلانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ مخالف آپ سے راستہ ایسے بھاگے گا جیسے بھاگنے کا حق ہو۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت امام مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے سید چتروڑی سے تو یہی کہا تھا اس مناظرے میں، ڈیرہ غازی خان کے مناظرے میں، جب اس نے کہا نا اس راوی سے روایت کیا ہونا کہ اس راوی نے دی وفات اس سن نیچے تھے، اس دی پیدائش اس سن نیچے، 50 سال بعد وہ پیدا ہو رہا ہے، ملاقات کی میں ہوئی ہے۔ سید چتروڑی کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے۔ بھائی میں تو پڑھا ہی کوئی نہیں تھی یہ چیز، میں تو کبھی غور ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا پہلے اتصال سند پوری کر، اگلی گل پھر چلنی ہے۔ اس نے پھر روایت کی سند نہیں پڑھی، اس کے بعد پورے مناظرے میں آپ دیکھیں صرف ایک سند پڑھی اور اس پہ حضرت نے پکڑ لیا۔ اس نے پھر سند نہیں پڑھی، بغیر سند روایت پڑھتا تھا۔ اس نے کہا جی سند پڑھنی ہے تو صفائی دینی پڑنی ہے، تو آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے تو بات بنتی ہے۔ بات چل رہی تھی امام ابوبکر جساس المتوفا 370 ہجری پہ۔ سوال کیا تھا میں ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں۔ ہمیں غیر مقلد کہتا ہے کہ خدا کی مانو، فقہا کی مانو، مصطفیٰ کی مانو۔ آگے لفظ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ رسول سے فیصلہ کراؤ اگر تنازع پڑ جائے تو کہتے ہیں تنازع بم پڑ گیا، اب قرآن حدیث سے فیصلہ کرا کے اہل حدیث بن جاؤ۔ سوال ذہن میں آ گئے؟ ہم جواب دیتے ہیں بھائی یہ تو بڑا گھسا پٹا اعتراض ہے، ہمارے اکابر 370 ہجری اس کا جواب لکھ گئے ہیں احکام القرآن للجساس میں۔ کیا جواب ہے؟ وہ فرماتے ہیں وقال تعالی عقیب ذالک، اللہ نے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کے بعد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ هَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ أُولِي الْأَمْرِ، پوری ترتیب کے ساتھ لکھا، سننا ذرا، سننے والی بات ہے۔ کہتے ہیں یہ بات اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، یہ حکم کس کو ہے؟ فقہا کو ہے یا عوام کو ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر یہ حکم عوام کو ہوتا کہ فردوا الی اللہ والرسول، اللہ رسول سے فیصلہ کراؤ، وَإِنَّ الْعَامَّةَ لَا يَعْرِفُونَ كَيْفِيَّةَ الرَّدِّ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَالسُّنَّةِ وَوُجُوهِ دَلَائِلِهِمَا، عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ رد الی اللہ و الی الرسول کا کیا معنی ہے۔ اب ریڑھی والا، پیاز بیچنے والا، آلو خریدنے والا رد الی اللہ والرسول کی کیفیت کیا جانے گا؟
اسے کیا پتہ میں اللہ رسول سے کیسے فیصلہ کروں؟ وہی تو کسی مولوی تو پوچھ کے حدیث تو لے لینا نا، تو بات تو وہیں آ گئی پھر تقلید پر. تو لا یعرفون کیفیت الرد الی اللہ و الی الرسول، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں فثابت ان ھذا الحکم موجہ للفقہاء، پتہ چلا اس آیت کے دو حصے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم تک حکم عوام کو ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کا حکم فقہاء کو ہے کہ فقہاء مسئلہ قرآن حدیث سے حل کر کے امت کی رہنمائی کریں گے. تو اس کا حکم کہ ہم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہے، تو ہمیں فقیہ سمجھ کے امام حنیفہ سمجھے ہوئے ہیں، یہ حکم ہی ماہرین کو ہے. جواب ہو گیا نہ ہو گیا؟ غیر مقلد کہتے تو تسی اپنے گھر تو دلیل دیتی ہے، یہ تو اپنا بندہ ہے، آپ نے اپنے گھر سے دلیل دی ہے، کوئی ساڑھے چکل کرو. تو اب دوسرا جواب فتح البیان تفسیر ہے نواب صدیق حسن خان کنوجی المتوفہ 1307 ہجری، غیر مقلدوں کا بابا جی ہے اس دھرتی پہ، جناب نواب حسن خان کنوجی، ان کی تفسیر ہے تفسیر البیان، غیر مقلدین کی ہے. وہ کہتے ہیں ھذا حکم موجہ للمجتہدین، کہ یہ حکم تو مجتہدین کو عوام کو نہیں ہے. تسی اپنی گھر دی تلاشی لے لو، ہمارے سے بعد میں بات کرنا.